شرکت کی، ان سب کی اس شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء صالحین کی درازی عمر کے لیے، رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے، قائد ملت جعفریہ کی درازی عمر کے لیے، علماء، مومنین، عزادار، محبین حیدر کرار، دنیا کے جس کونے میں آج اس پاکیزہ جشن کی محافل میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، بے روزگار مومنین کے نیک اور حلال روزگار، بیمار مومنین کی شفا یابی، اس گھر کی خیر و برکت، ان دوستوں کے کاروبار کی خیر و برکت، ان دوستوں کی حاجات و مناجات کی برآوری کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ جتنے بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی، محسن علی کی بیٹی مریض ہیں، میرے مالک آج کے اس جشن ولایت کا صدقہ، جشن امیر المومنین کا صدقہ، میرے اللہ سب بیماروں سمیت اس بیٹی کی بیماری کو دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مالک اللہ ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، علماء بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرما، میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات۔ تھوڑی تھوڑی مہربانی فرمائی، ایک ایک قدم آگے تشریف لیں، پیچھے بیچارے بندے گیٹ میں جا پہنچیں، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم بیٹھے بیٹھے آگے تشریف لیں، ماشاءاللہ تھوڑا 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 تھوڑا، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور آگے بھی بڑھتے آئیں، اور جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ثم قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے دن کسی تعارف کا محتاج نہیں، آج اس ہستی کا جشن ولایت ہے کہ جس کو اللہ نے ہمیں عطا کر کے دنیا کی ہر گندگی سے بچا لیا۔ سامعین یاد رکھنا، علی اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، علی اللہ کے لطف میں سے ایک لطف ہے، علی اللہ کے کرم میں سے ایک کرم ہے۔ جو بقائے دین کی ضمانت ہو وہ علی، جو نفاذ شریعت کا پیغام ہو وہ علی، جو نبیوں کی سیرتوں کو زندہ رکھے وہ علی، جو دوش محمد پہ سوار ہو وہ علی، جو کعبے میں پیدا ہو وہ علی، جو محمد کے دوش پہ سوار ہو وہ علی، جو جھوٹے خداؤں کو توڑ ڈالے وہ علی، جو جھوٹوں پہ لعنت کرے وہ علی، جو سچوں کو سینے سے لگا لے وہ علی۔ اور علی ایک شخص کا نام نہیں، علی ایک فرد کا نام نہیں، سامعین علی ایک راستے کا نام ہے۔ قرآن کی سورہ الحمد پڑھتے ہو، اس سورہ کے اندر اس آیت مجیدہ کی تلاوت کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ جب میرے علی سے پوچھا گیا مولا وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، فرمایا انا صراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ مجھے علی حیدر کرار کا راستہ، یا شرافت کا راستہ، دیانت کا راستہ، امانت کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ، بندگی کا راستہ، سجدے کا راستہ، عبادت کا راستہ، تقوی کا راستہ، شجاعت کا راستہ، غیرت کا راستہ، عزت کا راستہ، حلال کا راستہ، حرام سے بچنے کا راستہ، رب کے قرب کا راستہ، نبیوں کی سیرت کا راستہ، قرآن کے عمل کا راستہ، مصطفیٰ کی رسالت کا راستہ۔ سامعین گرامی قدر، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ہر شخص کو محب علی نہیں بنایا جاتا، ہر شخص علی کی محبت سے سرشار نہیں ہوتا۔ اے حاجی مورے والو یاد رکھنا، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اسے اللہ دنیا کی دولت نہیں دیتا، دنیا کا پیسہ نہیں دیتا، دنیا کا اقتدار نہیں دیتا، دنیا کی نعمتیں نہیں دیتا۔ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے علی کا محب بنا دیتا۔ یہ جڑے باقی بالکل چپ کر کے کوئی ماشاءاللہ کوئی سبحان اللہ، سارے انہوں یقین ہے آج مولا علی دا جشن ولایت ہے، کیسے بندے نو کوئی شک شکتا نہیں نا، شک والے کی تو یہاں گنجائش ہی نہیں بنتی ہے، شک والے تو رو رہے ہوتے ہیں، یقین والے علی کے جشن میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اب سب کو یقین ہے کہ آج مولا کا جشن ولایت ہے تو پوری طاقت کے ساتھ مل کر علی کے گھرانے پہ بلند تر صلوات۔ تو سامعین یاد رکھیے گا، پھر سمجھا رہا ہوں، آج بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ٹی وی ٹاکوں کے اوپر بیٹھ کر، ٹی وی شو کے اوپر بیٹھ کر کیا سے کیا کلابے ملائے جاتے ہیں، فلاں علی سے افضل ہے، فلاں علی سے مفضول ہے۔ میرے محترم سیم یاد رکھنا، ہم ہر کسی کے احترام کے قائل ہیں، ہمارے ہاں گالی دینا جائز نہیں ہے۔ میں آج بھی ماڑی انڈس میں ایک جگہ پہ کہہ کر آیا،
گالی اگر سامنے والا گالی کے لائق بھی ہو تو مذہب شیعہ میں گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ گالی دینا فسق ہے، اور مومن اور ہوتا ہے، فاسق اور ہوتا ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں، مومن اور ہوتا ہے اور فاسق اور ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی لائق ہے، عزت اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، امامت اپنی جگہ پر، خلافت اپنی جگہ پر، ولایت اپنی جگہ پر، جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ کس کی جرت ہے کوئی علی کا مقابلہ کرے؟ جس کو تمہیدی طور پر میں یوں بیان کیا کرتا ہوں، علی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے کعبے کا مولود لے کر آؤ، پہلے فاطمہ جیسی ماں لے کر آؤ، پہلے ابو طالب جیسا بابا لے کر آؤ، پہلے بطول جیسی زوجہ لے کر آؤ، پہلے حسنین جیسے بیٹے لے کر آؤ، پہلے خندق کے میدان میں برز الایمان کلو الی الکفر کلے کا پیغام لے کر آؤ، پہلے اس کی ایک ضرب کے بدلے میں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا نعرہ لے کر آؤ، پہلے ذوالفقار جیسی تلوار لے کر آؤ، پہلے عاطف غیبی کا قصیدہ لاؤ، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی ہاں ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، علی جیسا جوان کوئی نہیں۔ علی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے خیبر کا میدان سجاؤ، پھر نبی کو کہو، نبی کسی کے لیے کہے لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ پہلے علی جیسا مرد تو لاؤ۔ پہلے علی جیسا مرد تو لاؤ، پھر علی کا مقابلہ کرنا۔ ناظرین گرامی قدر، کون میرے علی کا مقابلہ کرے گا؟ جس کے لیے نبی رحمت کہہ رہے ہو حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ جس کے لیے نبی رحمت گھبرائے بیٹھے ہوئے، جس کے لیے نبی رحمت کہہ رہے ہوں اے علی، اللہ کسی کو زندگی دے، جتنے دن ملے روزوں میں گزار دے، جتنی راتیں ملے عبادت میں گزار دے۔ احد کے پہاڑ جتنا سونا، تو انو کی پتا احد کا پہاڑ کیا تھا؟ یہ تو ان بیچاروں کو پتا ہے جنہیں چڑھتے ہوئے بھی کئی دن لگے تھے، اترتے ہوئے بھی کئی دن لگے تھے۔ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں صدقہ کر دے۔ صفا اور مروہ کے درمیان اتنا دوڑے، اتنا دوڑے، اتنا دوڑے کہ دوڑتے 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 اس کی موت آ جائے۔ اے علی، اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا جنت جانا تو دور کی بات ہے، لم یشم رایت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کون کرے گا میرے علی کا مقابلہ؟ کون آئے گا میرے علی کے مقابلے میں؟ اور سامعین گرامی قدر، رہ گئی بات غدیر کی، تو یاد رکھنا غدیر ایک نہرے کا نام نہیں ہے، غدیر ایک پیغام کا نام ہے۔ اکمال دین غدیر ہے، احترام دین غدیر ہے، عزت دین غدیر ہے، نفاذ شریعت غدیر ہے، محمد مصطفیٰ کی محنت کا ثمر غدیر ہے، مصطفیٰ کی محنتوں کا صلہ غدیر ہے، قرآن کی بقا غدیر ہے، نماز کا احیاء غدیر ہے، دین کی اشاعت غدیر ہے، حلال کا پیغام غدیر ہے، حرام سے بچنا غدیر ہے، نیکی کا راستہ غدیر ہے، تقوی کی بات غدیر ہے، جنت کا راستہ غدیر ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ غدیر ہے، حلال کا راستہ غدیر ہے، حق کا راستہ غدیر ہے، پاکیزگی کا راستہ غدیر ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا غدیر ایک نعرے کا نام نہیں ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے فلانوں کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، فوراً رب نے کہا تھا الیوم اکملت لکم، او لوگوں یاد رکھنا آج کے دن میں اللہ نے دین کو کامل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور اسلام کو پسندیدہ ترین دین قرار دے کر میں نے ساری کائنات کے ادیان پر اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ تو یاد رکھنا اسلام وہی غالب ہے جس کے اندر علی کی ولایت کا نور موجود ہے۔ علی کی ولایت کے بغیر علی کی، اور آج دیکھ لیجئے زمانے کی آنکھیں اب بھی نہ کھلے تو میں کیا کروں، زمانہ اب بھی نہ سمجھے تو میں کیا کروں۔ بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، بڑے بڑے دین کے دعوے دار ہیں،
بڑے بڑے اسلام کے علمبردار ہیں، لیکن آج بتا دنیا کائنات کے یہودیوں کے مقابلے میں کیا وہ نہیں لڑ رہا جس کے سینے میں 14 کی ولایت کا نور ہے؟ کہ آج دنیا کے یہودیوں کو چنے چبوانے، ناک چنے چبوانے والا، ان کی تہس نہس کرنے والا، ان کو خیبر یاد دلانے والا، یاد رکھنا پہاڑوں پہ چڑھنے والوں کے پجاری ہاں یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیبر شکن پر ایمان ضروری ہے، اور جس کے دل میں خیبر شکن کا ایمان آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں یہودی ایسے بھاگتا ہے جیسے کل خیبر میں علی کے سامنے بھاگا تھا۔ لنگر کھادی بیٹھے ہوئے، لنگر کھادی بیٹھے ہوئے نہیں کھاونا ہی وے، پھر ہضم بھی کرنا ہے، چونکہ ہر بندے نو لنگر پچدے ہی نہیں وے، لنگر پچانے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے اور اتنا ڈھیلا جواب آ رہا ہے، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ جس زبان میں دکھ نہیں، درد نہیں، تکلیف نہیں، جو چوک پہ 2 گھنٹے بولتی ہے مل کے مظلوموں کی مدد کے لیے، ظالموں کے خلاف آواز حق کو بلند کرنے کے لیے پوری طاقت سے بولے مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کے طاغوت، اور یاد رکھیں یہ یہود و ہنود، انشاءاللہ العزیز کل سے لے کر آج تک تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا خیبر کے ماننے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، خیبر کے ماننے والوں کا معیار کیا ہوتا ہے۔ تم نے 2-4 حملے کر کے 10 20 30 جہازوں کو بھیج کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے علی کے محبوں کو پسپا کر دیا ہے۔ یاد رکھنا بدبختو، تم تو وہ بزدل ہو جو زندہ رہ کر بھی مرد آباد ہو، علی والے تو خون دے کر بھی زندہ باد ہے۔ اور دنیا سمجھ لے اسلام کی صحیح تصویر کو، سمجھ لے اسلام کے پاکیزہ پیغام کو، سمجھ لے اسلام کے پاکیزہ راستے کو، سمجھ لے اسلام کے پاکیزہ نقش کو۔ ہاں اسلام کا نقش، اسلام کا راستہ، اسلام کا پیغام، اسلام کی حقانیت اسی کلیجے سے ملے گی جس میں علی کی ولایت کا نور ہوگا، جس میں علی کی محبت کا نور ہوگا۔ دشمن علی کو کیا پتا ہے کہ اسلام کیا ہے، دشمن علی کو کیا پتا ہے کہ نماز کیا ہے، دشمن علی کو کیا پتا ہے کہ قرآن کیا ہے، دشمن علی کو کیا پتا ہے کہ دین کیا ہے، دشمن علی کو کیا پتا ہے کہ حفاظت کیا ہے، دشمن علی کو کیا پتا ہے کہ سخاوت کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے لائق شاگرد حضرت ابن عباس کو بلاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ابن عباس سنو۔ یہ ابن عباس عام شخص نہیں ہے، مغربین کی نماز کے بعد جو علی مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا آقا آج دل چاہتا ہے تیری اقتداء میں بیٹھ جاؤں اور تو مجھے سورہ الحمد کی تفسیر سنائے۔ تو سنانے والا ہو، میں سننے والا ہوں، خود اندازہ کیجئے گا، بتانے والا باب علم ہو، سننے والا حضرت ابن عباس ہو۔ علی سناتے گئے، ابن عباس سنتا گیا، رات گزرتی گئی، صبح کی پو پھوٹنے لگی، نماز تہجد کا وقت قریب ہو چلا۔ ابن عباس نے دامن کو پکڑا، عرض کرنے لگا ابو طالب کا لال، میرا آقا اور مولا کتنی تفسیر باقی ہے؟ کیوں ابن عباس؟ مولا صبح کی پو پھوٹنے والی ہے، تہجد کا وقت قریب ہو چلا ہے۔ مسکرا کر میرے علی نے کہا ابن عباس ابھی ایک رات گزری ہے، ایسی کئی راتیں گزر جائے، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کا بیان کبھی ختم نہیں ہو۔ مل کے جواب دینا، اللہم صلی علی محمد وآل، ایک مل کے پوری طاقت کے ساتھ اپنے مولا پہ بلند تر صلوات۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی؟
حاجت میں غدیر شروع ہی کوئی نہیں کی تھی، ابھی تو میں مقدمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو سامعین گرامی قدر توجہ رکھیے گا، اور یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں، جاؤ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، انٹرنیٹ کھول لو اور انٹرنیٹ پہ لکھو علی در نظر قرآن، تمہیں ایسی کئی حدیث نظر آئیں گی جس کو اہل تشیع کے علماء نے، اہل تسنن کے جید علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ انہی میں ایک حدیث لکھی ہے، سناواں اوے حدیث سناواں، انہی میں ایک حدیث لکھی ہے جس کے اندر علی امیر المومنین کہتے ہیں، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے کہنے لگے، یا علی، اللہ نے جتنا قرآن اتارا ہے، 30 پاروں والا قرآن، 114 سورتوں والا قرآن، الحمد سے لے کر والناس تک، علی مولا فرماتے ہیں ابن عباس یہ پورے کا پورا قرآن اللہ نے 4 موضوعات پر اتارا ہے۔ 1/4 قرآن اللہ نے آل محمد کی مدحت میں اتارا ہے، اور کہا ابن عباس یاد رکھنا، جتنا قرآن میرے رب نے ہم آل محمد کی مدحت میں اتارا ہے، اتنا ہی قرآن میرے رب نے ہمارے دشمنوں پر لعنت میں اتارا۔ جتنا ہماری مدحت میں اترا، اتنا ہمارے دشمنوں کی مذمت میں اترا، 1/4 سنن الہی میں اترا، 1/4 فرائض الہیہ میں اترا۔ اگلا جملہ سننا سامعین گرامی قدر، مولا فرماتے ہیں ابن عباس سنو، پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی صفات کریمہ کا ذکر ہوا ہے، کہیں سخاوت کا ذکر، کہیں بہادری کا ذکر، کہیں تلوار کا ذکر، کہیں بنیان مرصوص کا ذکر، کہیں سجدے کا ذکر، کہیں تقوی کا ذکر، کہیں زکوٰۃ کا ذکر، کہیں امامت کا ذکر، کہیں خلافت کا ذکر، کہیں ولایت کا ذکر، کہیں طہارت کا ذکر، کہیں مباہلے کا ذکر، کہیں غدیر کا ذکر، کہیں ولایت کا ذکر، کہیں نعمتوں کا ذکر، کہیں جنت میں ذکر، کہیں جنت میں لے جانے والوں کا ذکر، کہیں جنت میں جانے والوں کا ذکر، کہیں کرامت کا ذکر، کہیں پیار کا ذکر، کہیں محبت کا ذکر، کہیں مودت کا ذکر، اور کہیں کردار کا ذکر۔ ابن عباس یاد رکھنا، پورے قرآن میں جتنی بھی صفات کریمہ میرے رب نے ذکر کی ہے، ہر صفت سے مراد اللہ نے آل محمد کو قرار دیا۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پھر میرے دوستو؟ غدیر ایک پیغام ہے، غدیر ایک نعرہ نہیں ہے، غدیر ایک راستہ ہے، غدیر نظام ولایت ہے، غدیر نظام ہدایت ہے، اور یہ سب سے بڑی عید ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اگلے سال جب غدیر منانا، اگلے سال وعدہ کر رہا ہوں، زندگی رہی تو ایک شرط پہ پھر آؤں گا۔ مجھے بانیوں نے نہیں کہا، بڑی مشکل سے آیا، بڑے دوستوں کو جواب دے کے آیا، لیکن آپ سے وعدہ ہے، اچھے کپڑے پہن کے غدیر میں آنا، نئے لباس پہن کے آنا، ایسے نہ آنا جی میں بندے دی ہر شے چھکی گئی ہوئے، ایسے آنا جیسے اللہ نے اس کو ہر شے عطا کر دی ہے، پوری عقیدت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ۔ جس کو ناراض کیا اسے منا کے آنا، جو روٹھا ہے اسے راضی، میرا خیال ہے ناراض ہو گئے ہو میری اگلا تو، جو روٹھا ہے اسے راضی کر کے آنا، جو ناراض ہے اسے منا کے آنا، جس کا حق چھینا ہے اسے دے کر آنا۔ صبح اٹھنا، عید کی تیاری کرنا، ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو عیدی دینا۔ عید کی نماز نہیں ہے، لیکن یہ عید وہ عید ہے جس کے بارے میں تیرے اور میرے چھٹے امام نے کہا تھا، جب پوچھنے والے نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے ہٹ کر بھی کوئی عید ہے، تو میرے امام نے فرمایا ہاں، سب سے بڑی عید تو وہ ہے جس دن اللہ نے میرے دادا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ سب سے بڑی عید عید غدیر، سب سے بڑی عید۔ روزہ رکھو مستحب ہے، بہت تاکید ہے، اور جو افطار کرائے، روزہ رکھنے کی تاکید ہے، افطار کرانے کا حکم کے تھک تنے ہوئے گئے اور سنا چھوڑا۔ اکثر مولوی جی اردو آتے ہیں، عید ہے تو اردو آتے ہیں روزہ رکھو، گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ روزہ رکھنا بہت تاکید، اور روزے کو افطار کرانا۔ ایک مومن نے روزہ رکھا، دوسرے نے اسے جا کے افطار کرایا، فرمایا یاد رکھنا جو غدیر کے ایک دن کا روزہ کسی مومن کو افطار کرائے گا، وہ ایک مومن کو نہیں، وہ 1,24,000 انبیاء کو افطار کرائے گا۔
اور یاد رکھنا زمین تھک تنے ہوئے گئے بھائی غدیر شروع کران یا چھوڑ دیا تھک کے سنو گے تو میں نہیں پڑھوں گا وعدہ کروں جعفر پوری طاقت کے ساتھ مل کر ایک غدیری نعرہ سناؤ نعرہ حیدری تو زمین گرامی قدر یہ لفظ سنتے جائیے سپیکر والے بھائی تھوڑی آواز بڑھتی ہے تو بڑھاؤ ہاں یہ لفظ سنتے چلے جائیے غدیر فقط تشیع کے ہاں نہیں ہے یہ غدیر وہ عظیم ترین فکر ہے جس کو اہل سنت کے جید علماء نے بھی لکھا ہے اہل تشیع کے علماء نے بھی لکھا ہے اہل سنت کے مفتی اعظم گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی البانیہ کے رہنے والے مفتی اعظم سعودیہ رہے شیخ ناصر الدین البانی کا کارنامہ یہ ہے انہوں نے حدیث متواترہ کو جمع کیا علماء موجود ہیں اور قبلہ بزرگوار بھی بیٹھے ہیں خود ہاں اگر غلطی کروں تو مجھے روک لیں گے حدیث متواترہ کیا ہوتی ہے یعنی یہ تواتر کی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اب اس کے بارے میں جھوٹ کہنے والا خود جھوٹا ہوتا ہے حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے جب شیخ ناصر الدین البانی نے متواتر حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا 12ویں نمبر پر جس حدیث کو لکھا وہ حدیث غدیر تھی وہ حدیث غدیر تھی سامعین گرامی قدر یہ اس دور کی بات ہے پڑھ رہا ہوں سیاہ ستہ سے کسی شیعہ کتاب سے نہیں جاؤ کتابیں کھول کے دیکھ لینا شیخ نہاں یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب 70,000 ممبروں سے علی پہ سب ہونے لگا لوگ بکواسات کرنے لگے ایک ہوتا ہے صحابی جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو ایک ہوتا ہے تابی جس نے صحابی کو دیکھا ہو ایک ہوتا ہے تبع تابی جس نے تابی کو دیکھا ہو یہ زمانہ وہ ہے جب تابعین کی کثرت ہے اصحاب پیغمبر کم ہو رہے ہیں تابعین کا ایک گروہ جنہوں نے رسول اللہ کو تو نہ دیکھا تھا لیکن اصحاب پیغمبر کو دیکھا تھا اکٹھا ہو گیا چلے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول جلیل القدر صحابی پیغمبر اوائل میں مسلمان ہونے والا اوائل میں کلمہ پڑھنے والا رسول کی اقتداء میں نمازیں تھکے تو نہیں بیٹھے رسول کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والا رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا اس کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے اے حضرت زید بن ارقم آپ صحابی پیغمبر ہیں اوائل میں مسلمان ہوئے ابتداء اسلام میں کلمہ پڑھا نبی کے ساتھ رہے جہاد کیا مل کر نمازیں پڑھی نبی کی اقتداء میں روزے رکھے حتیٰ کہ آپ نے اپنا حج بھی نبی کے ساتھ ادا کیا کچھ رسول کی حدیثیں تو سنا دو جناب زید بن ارقم کی عمر اس وقت 90 سال سے بڑھ چکی ہے کہنے لگے اے گروہ تابعین اس وقت تو مجھے کچھ یاد نہیں حافظہ میرا کام نہیں کرتا ہے ہاتھوں میں میرے راشا ہے حافظہ میرا کام نہیں کرتا ہے کمزوری بہت ہو چکی ہے کچھ اور تو یاد نہیں لیکن ایک حدیث مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے نبی پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں اوے تھک گئے اوے تھک گئے اتنے ٹلے نعرے نہیں چاہیے گھبراتے نہیں ہوئے گئے سچی سچی موڈ ہے جشن سنن دا سچی سچی بتاؤ موڈ ہے آپ کا جشن سننے کا سامعین گرامی قدر توجہ رہے جناب زید کیا فرماتے ہیں ہاں ایک حدیث مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے نبی پڑھ رہے ہیں میں سن رہا ہوں گروہ تابعین میں اشتیاق برا تابعین کا گروہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی کے عظیم صحابی ہمیں سنا وہ حدیث کیا ہے حضرت زید بن ارقم کہنے لگے سنو یہ اس دور کی بات ہے جب نبی رحمت نے مکے کو فتح کر لیا تھا اسلام کا علم لہرا رہا تھا نبی مدینے سے نکل پڑے حج کا موسم آ گیا چیچک کی وبا پھوٹ پڑی 80,000 کا لشکر تھا جسے نبی لے کر مدینے سے نکلے زیادہ افراد نہ جا سکے نبی چلتے گئے لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا نبی پہنچ گئے بیت اللہ میں نبی نے احرام باندھ لیا عرفات و منی و مکہ و مزدلفہ و منی کی ساری رسومات ادا ہو گئی مناسک حج ادا ہو گئے حج مکمل ہو گیا ہاں سر کے بال موڑ لیے گئے قربانیاں ادا کر دی گئی رخت سفر باندھا نبی مدینے کی طرف پلٹے اب اکیلا نبی نہیں آیا 4 روایتیں کتابوں نے لکھی ہے کسی نے کہا 80,000 کا لشکر کسی نے کہا 1 لاکھ کا لشکر کسی نے کہا 1,24,000 کا لشکر کسی نے کہا 1.5 لاکھ کا لشکر ہم 1.5 بھی نہیں کہتے ہم 1,24,000 بھی نہیں کہتے ہم لاکھ بھی
نہیں کہتے، سب سے تھوڑا روایت میں 80,000 آیا ہے، حالانکہ معتبر روایت 1,24,000 کی ہے۔ چلو ہم کم کو مان لیتے ہیں۔ اتنا مجمع نبی کے ساتھ چلا، نبی غدیر خم کے میدان میں پہنچے، نبی کا قدم خم کے میدان میں آیا، آسمان سے جبریل اترا اور کہنے لگا، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا حبیب وہ پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تیری رسالت کا کام مکمل نہیں ہوگا، ہدف پورا نہیں ہوگا۔ میرا حبیب گھبرانا نہیں، واللہ یعصمک من الناس، پہنچانا تیرا کام ہے، تیرا رب جانتا ہے کچھ شرارتی ہوں گے، شرارت کریں گے، اگر میرے ساتھ چلتے رہے تو آخر میں شرارتی بھی بتاؤں گا، گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے، کچھ شرارتی ہوں گے، شرارت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرا حبیب گھبرانا نہیں، پہنچانا تیرا کام ہے، بچانا میرا کام ہے۔ تو پیغام تھک تو نہیں گئے بھائی، تو پیغام پہنچا، میں بچاؤں گا۔ نبی رک گئے، کچھ تھے آگے نکل، توجہ رہے اس جملے پر، کچھ تھے آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے۔ جو آگے گئے انہیں کہا پیچھے لو، جو پیچھے رہ گئے انہیں کہا ساتھ ملو۔ زمانے کو پیغام دیا، لوگوں یاد رکھنا میرے اس لفظ سے جو بے غوری کرے گا پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے۔ جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے میرے ساتھ مل کے بولو، جو آگے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤ۔ جو غدیر سے آگے بڑھے اس کو بھی نقصان، جو پیچھے رہ جائے اس کو بھی نقصان۔ آجی مورے علیہ میں کے کرا، جو غدیر سے آگے بڑھے اس کو بھی نقصان، جو غدیر سے پیچھے رہے اسے بھی نقصان۔ نبی پکار کے کہہ رہا ہے نہ غدیر سے آگے بڑھنا، نہ غدیر سے پیچھے رہنا۔ آگے بڑھو گے تو مشرک بنو گے، پیچھے رہو گے تو منافق بنو گے۔ غدیر نہ مشرک کے لیے ہے نہ منافق کے لیے ہے، غدیر کل بھی علی والوں کے لیے تھی، غدیر آج بھی علی والوں کے لیے۔ کل بھی غدیر علی والوں کے لیے تھی۔ اے بھائی جگ پانی ڈال کے ٹھنڈا رکھ چاہتا، غدیر کل بھی علی والوں کے لیے تھی، غدیر آج بھی علی والوں کے لیے۔ جو آگے تھے پیچھے بلایا، سنا جو پیچھے تھے انہیں ساتھ ملایا، مجمع جمع ہو گیا۔ نبی نے فوراً فرمایا پلانوں کو اتارو، پلانوں کا ممبر بناؤ۔ یہ کیا عجب منطق ہے، کیوں نبی پلانوں کا ممبر بنا رہے ہیں؟ کیا نبی چاہتے تو جنت سے ممبر آ سکتا تھا یا نہیں؟ یہ سوئے ہوئے لوگوں سے بات نہیں ہے، جو بیدار ہیں ان سے بات کر رہا ہوں۔ بولو سارے مل کے، نبی چاہتے جس کے نواسوں کا لباس جنت سے آتا ہے ممبر آ سکتا تھا یا نہیں؟ سارے بولو، سارے بولو، آ سکتا تھا۔ نبی چاہتے تو مدینے سے ممبر منگواتے۔ چلو قرآن کی طرف، قرآن نے کہا اللہ کا نبی ہے، نام سلیمان ہے، ملکہ سبا آ رہی ہے، ملک سبا سے اللہ کا نبی کہنے لگا کون؟ سلیمان۔ یا ایھا الملؤ، او میرے سردارو، تم میں کوئی ہے جو ملک سبا سے ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو کھڑا ہوا، کہنے لگا میں لا سکتا ہوں۔ کہ کتنی جلدی لا سکتا ہے؟ کہ قبل ان تقوم من مقامک، تیری محفل کے ختم ہونے سے پہلے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا جوان کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا، کہنے لگا میں لا سکتا ہوں۔ کتنی جلدی؟ کہ تیری آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے سے بھی پہلے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیری آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے سے بھی پہلے وہ لے آیا. یہ کون ہے؟ نام آصف بن برقیہ ہے. سلیمان نبی کا خلیفہ ہے. کتاب میں سے کچھ کا علم ہے. پھر قرآن کی طرف اور بڑھو. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا. اگر یہ کافر تجھے کہیں کہ تو رسول نہیں ہے تو میرا حبیب گھبرانا نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری جرت سے کہہ دینا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. میری نبوت کے دو گواہ کافی ہیں. ایک میرا اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. اور وہ کون ہے جس کے پاس؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ آپ کے اور میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر بلند تر صلوات. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے مل کے ایک بلند تر صلوات. چاولاں دا ٹائم چھوڑا یا پڑھ چھوڑا؟ کچھ بندے پریشان تھی کہ ضرور چھوڑے ساں ضرور چھڑے ساں. ذرا توجہ چاہتا ہوں, تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے جاؤ گے, تھوڑی سی توجہ. میرے پانچویں امام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اللہ کے کل 73 اسماء اعظم ہے. ایک اسم اعظم کا علم اللہ نے آصف کو عطا کیا تھا اور 72 اسماء کا علم اللہ نے میرے دادی علی کو عطا کیا. چاہتے تو جنت سے ممبر بولو آ سکتا تھا یا نہیں؟ سارے بولو جس زبان میں دکھ درد نہیں ہے. نبی چاہتے تو جنت سے ممبر منگوا سکتے تھے, نبی چاہتے تو مدینے سے منگوا سکتے تھے, لیکن نہیں. پلانوں کا ممبر اتارو, کہانیاں نہ پڑھو, یہ فقط کہانی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. کہ جن کے جانے کا ڈر ہو ان کے پلانے اتارو. نہ میرے دوستوں ممکن ہی نہیں. جب اس کا ارادہ ہے میں علی کی ولایت کا پیغام ہر ایک کو سناؤں گا, تو کس کی جرت تھی جو پیغام سنے بغیر چلا جاتا؟ یہ میرا عقیدہ سن لو. اگر کوئی جانا بھی چاہتا اللہ زمین کو حکم دیتا اس کے پاؤں جکڑ لے, جب تک ابو تراب کی ولایت کا اعلان نہ سن لے زمین ہلنے نہ دینا. توجہ ہوں تو آڑے ہی والیم بلند ہوندہ پہ تو میرا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے, تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. پھر کیوں پلانوں کا ممبر بنایا؟ سمعین نبی حکیم ہے, حکیم حکمت سے بات کرتا ہے. حکیم کو پتا ہے اس نسخے کو, اس مریض کو کون سا نسخہ کب کہاں کیسے دینا ہے. نبی نے کہا پلانوں کا ممبر بناؤ. اے جڑے بندے دی گل بندے نو چنگی نہ لگے, بندہ آدھے پھل منو چے چنگی ہے. اگر کچھ بات کے بعد کوئی بھولی ہوئی بات کسی کو یاد دلاؤ تو بندے آدھے یار چنگا پلا پھلیا پہ آسے, میں نے تو یاد ہی کوئی نہیں, تو نے مجھے یہ بات کیوں یاد کرا دی. نبی کرنے لگے ہیں ولایت علی کا اعلان, اور نبی علم نبوت سے جانتا ہے سارے انو گل چنگی نہیں لگنی, اور جسے چنگی نہیں لگے گی وہ چاہے گا یہ بھول جاؤں. نبی نے کہا سسٹم ایسا بنا کر جاؤں بلانے والا بھی بھلا نہ سکے. اور کیا سسٹم بنایا؟ پلانوں کا ممبر. توجہ رہے, اس لیے کہ عرب صحرا تھا, صحرا کے ہر گھر میں اونٹ تھا. اونٹ وہ سواری ہے جس پر جب تک پلان نہ ہو اس وقت تک نہ سامان لادا جا سکتا ہے نہ سواری ہو سکتے ہو. جاگ دے بیٹھے ہو نا بھائی, اٹھ بیٹھی ہو انہیں نا. اونٹ پر جب تک پلان نہ ہو نہ سواری ممکن ہے نہ بار برداری ممکن ہے. نبی نے کیا کہا؟ پلانوں کا ممبر بناؤ. کیوں؟ ہر گھر میں اونٹ ہے, جہاں اونٹ ہے وہاں پلان ہے. کہا پلان سامنے پڑا ہوگا, پلانوں کا ممبر بناؤ تاکہ اگر کوئی گھر جا کر میرے ویر علی کی ولایت والی بات کو بلانا بھی چاہے, جیسے پلان نظر آئے گا پیغام خود یاد آ جائے گا. ممبر بن گیا, ممبر پہ آ گئے بلال, آواز دی حی علی خیر العمل. بولو سارے بھائی حی علی خیر پوری طاقت سے بولو حی علی خیر حی علی خیر العمل.
مجمع اکٹھا ہو گیا، نبی کا اہتمام دیکھنا، یہ بڑا مجمع ہے نا، بڑا سپیکر چاہیے، اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا، نبی نے چند حاکروں کو، حاکر جان دے وے اے تو اڈے پاکستان ہی کوئی معنی چنگا نہیں، حاکر کہتے ہیں اڈوں پہ آواز دینے والے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، حاکر کہتے ہیں بلند آواز سے کسی کو متوجہ کرنے والے۔ نبی نے کیا کیا؟ 80,000 ہو یا 1.5 لاکھ، 1 لاکھ ہو یا 1,24,000، نبی نے مجمع کے بیچ میں چند بڑی آواز والوں کو بلایا، مختلف جگہوں پر کھڑا کیا۔ ایک پڑھنے والے نے کمال پڑھا، کہنے لگا جب نبی کہتے تھے گل سمجھ آندی پئی ہے، وہ ایک ایک بندے کا کندھا ہلا کے کہتے سمجھیندہ بیٹھے ہیں، کوئی گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے سانو تے پتہ ہی نہیں لگا نبی آکھیا کہ نبی گل کیڑی کیتی ہے اسا تے سن دے کو نہ سے۔ جب نبی نے کہا نا من کنت مولا، ایک ایک بندے کو ہلا کر کہا، پتہ چلتا ہے نبی نے کس کو مولا بنایا ہے، پتہ چلتا ہے نبی نے کس کو مولا بنایا ہے۔ ممبر سج گیا، نبی ممبر پہ آ گئے، 11 موضوعات پہ مبنی نبی نے خطبہ غدیر دیا، توحید خدا سے شروع کیا، اپنی رسالت پہ بات کی، نبیوں کی نبوت پہ بات کی، اماموں کی امامت پہ بات کی، علی سے مہدی تک 12 کی امامت و ولایت کے سلسلے پہ بات کی، اخلاقیات پہ بات کی، حسن اخلاق پہ بات کی، عبادت پہ بات کی، تقوی پہ بات کی، نماز پہ بات کی، بندگی پہ بات کی، آخرت پہ بات کی، عربوں کے حالات پہ تھکے تنے ہوئے بیٹھے یا عربوں کے حالات پہ بات کی۔ نبی بات کرتے چلے گئے، آخر میں جا کر نبی نے اپنے گفتگو کو جب سمیٹا تو فرمایا سنو، للاسود للابیض وللابیض للاسود، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، للعجمی للعربی وللعربی للعجمی، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر معیار فضیلت ہے تو وہ تقوی الہی ہے، وہ متقی ہونا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد نبی نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور فرمایا الستو بکم الستو بکم الستو اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ میرا حق ہے؟ اے گل ہجے سمجھ نہیں آئی، یہ جڑی پھکی پھکی واہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ہجے سمجھ نہیں آئی، سمجھا دوں یہ بات۔ علماء بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے، الستو اولا بکم من انفسکم، ایک جان ہے صحابہ کی، ایک حکم ہے پیغمبر کا، ایک خواہش ہے صحابہ کی۔ مثلا کوئی صحابی چاہے میں سو جاؤں، نبی کہے جاگو، سونا حرام جاگنا واجب، اور تھکے بیٹھے ہو یار، نبی کہیں جاگو، صحابی کا دل ہو سو جاؤں، سونا حرام جاگنا واجب، صحابی کا دل ہو جاگوں، نبی کا دل ہو سو جائے، جاگنا واجب سونا حرام۔ ہجرت کی شب تھی، نبی نے علی کو بلایا، علی میرے بستر پہ سو جا۔ علی نے عرض کی مولا میں 1000 رکعت نوافلہ پڑھتا ہوں۔ علی کیوں پڑھتا ہے؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ اس میں رب کی رضا ہے۔ علی کا ماتھا چوم کے کہا علی میں محمد جانتا ہوں، آج رضا ادھر نہیں، آج رضا ادھر ہے۔ علی چاہتے تھے نوافل پڑھوں، نبی چاہتا تھا محمد بن کے سو جا۔ اور میری گل سمجھ آگئی نہیں بھائی؟ حق کے تصرف، نبی نے کیا کہا لستو اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر تمہارا حق زیادہ ہے یا مجھ محمد کا؟ کہنے لگے کالو بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی آپ کا حق زیادہ ہے۔ فوراً علی کو بلایا، ان جڑا ستا ہوئے تے وال ستا ہی ہوئے، جو بیدار نہیں ہے تو پھر بیدار نہیں ہے۔ علی کو بلا کر علی کے ہاتھ کو بلند کیا، بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی، نبی نے فرمایا سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا، اوے اچھا بولو، جس جس کا میں مولا اس کا، اور جڑی زبان اچھ درد نہیں مل کے بولے، جس جس کا میں مولا اس کا، جیسا میں مولا ویسا، جس معنی میں مولا اس معنی میں علی مولا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا۔ اعلان ہو گیا، نبی اتر آئے، پہلے پہلے بڑے کون؟
آگے آئے کون؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بخین 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 لک ابن ابی طالب اسبات مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، ابو طالب کا بیٹا مبارک۔ اور تھکے بیٹھے ہو یار، اور تھکے بیٹھے حضرت عمر دی مبارک سنی وے تساں اکا ستے پے ہو، پتہ نہیں کیا تھی گیا ہے۔ بخین 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 مبارک 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 اسبحت مولایا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اسبحت مولایا، آپ میرے بھی مولا، ہر مومن کے بھی مولا، ہر مومنہ کے بھی، او بولو ہر مومن کے بھی، ہر مومنہ کے بھی۔ اور پاگل ملا کہتا ہے نبی نے علی کو بھائی بنایا، نبی نے علی کو دوست بنایا۔ عقل کا علاج کر، اگر نبی علی کو دوست بناتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ کہتے آپ میرے بھی مولا، ہر مومن کے بھی مولا، ہر مومنہ کے بھی مولا۔ تھک گئے ہو، کچھ باتیں اخلاقیات اجازت نہیں دیتی۔ آجی مورے والے سردار بلوچ خان صاحبان کئی بندے نو کدی دوست بنا بو تو شام کو سے ڈیرے لے جاؤ، قبلہ جی پل کے اوپر بے کھڑے ہو کر 15 20 30 40 بندے حاجی مورے دے بلا لو، اے آؤ بھائی میرے دوست دی بیعت کرو۔ بندے آسن کلم کملہ تھی گئے، یار تیرا بنے آئے، میں کیوں بیعت کروں؟ یاد رکھنا آگے بڑھو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن علی کی بیعت ہوتی رہی، اصحاب بیعت کرتے رہے۔ عقل کے اندھے علاج کر، بیعت دوست کی نہیں ہوتی، بیعت حاکم کی ہوتی ہے۔ اگلا جملہ توجہ رہے، مسلمان عورتوں کا پیغام آیا، صحابیات، متقیات، مومنات، زوجات، پیغمبر کی زوجات، اصحاب کی زوجات، مومنات، سلیمان چاچا جاؤ اللہ دے نبی کو لو پوچھو علی خالی مردان دا مولا ہے یا ساڑا ہی مولا ہے؟ علی خالی مردان دے مولا ہیں یا ساڑے بھی مولا ہیں؟ نبی نے کہا مردوں کا بھی مولا ہے، تمہارا بھی مولا ہے۔ اللہ کے نبی ہم بھی بیعت کر، تھک گئے ہو چھوڑ دے، وہاں 5 منٹ مجھے اور دیتے ہو، اس جشن کا صدقہ دیتے ہو 5 منٹ، لیکن توجہ چاہتا ہوں، سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، وگرنا چاول لگے نہیں وجنے، گھبرا تو نہیں گئے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے بھی مولا، مردوں کے بھی مولا۔ اچھا اللہ کے نبی عورتیں کہہ رہی ہم نے بھی بیعت کرنی ہے اپنے مولا کی، ہمیں بھی بیعت کرنی ہے۔ نبی سنیے گا جملہ، کہا سلیمان جاؤ ایک پانی کا برتن لاؤ۔ سلیمان نے پانی کا برتن لایا۔ شریعت کیسے ڈیویلپ ہو رہی ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے، محرم آ رہا ہے، میری بہنیں مائیں بیٹیاں سن لیں، بازاروں کی زینت نہ بننا، بازاروں کے مجموع میں مت جانا۔ غدیر سے کربلا تک یہ تشیع ہے جس نے تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، جس نے تمہارے پردے کی حفاظت کی ہے۔ علی کون ہے؟ امیر المومنین۔ علی کون ہے؟ امام المتقین۔ علی کون ہے؟ یعصوب الدین۔ علی کون ہے؟ لنگر آسمان و زمین۔ علی کون ہے؟ مولود کعبہ۔ علی کون ہے؟ داماد مصطفیٰ۔ اور اس سے ہٹ کر
ایک اور میرے مولا کا تعارف ہے، پیغمبر کہتے یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ، علی اس امت کے دو باپ ہیں، ایک تو ہے ایک میں ہوں۔ بیعت ہو رہی ہے امت کے باپ کی، اہتمام کیا ہے؟ سلیمان پانی کا برتن لو، پانی ڈال دو، برتن آ گیا، پانی ڈل گیا، علی اس پانی میں ہاتھ ڈالو، علی مولا نے ہاتھ ڈالا، پیغمبر کی آواز آئی سلیمان جاؤ یہ پانی مسلمان عورتوں کے خیام میں رکھاؤ اور انہیں کہہ دو یہ وہ پانی ہے جو علی کے ہاتھوں سے مت شدہ ہے، اس پانی میں ہاتھ ڈالتی جاؤ، بیعت ہوتی چلی جائے گی۔ آخری بات، ایک مل کے پوری طاقت کے ساتھ خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ توجہ رے، نبی آگے بڑھے، وعدہ کیتا ہے نا شرارتی دساں، بولو دساں یا نہ دساں، اور ایویں تو نہیں نا پھر بندے شرارتی دسنے ہیں، تھوڑا جا ماشاءاللہ اپنا والیوم بڑھاؤ، شرارتی بتاؤں سارے سننے کے لیے آمادہ ہو۔ ایک شرارتی آ گیا، سارے نہیں دساونے واللہ رولا پہ جانے، ایک شرارتی بتاؤں گا، حارث بن نعمان فہری، اے عبداللہ کے لال، اے محمد مصطفیٰ، تو نے کلمہ پڑھایا ہم نے پڑھا، تو نے نمازیں پڑھائی ہم نے پڑھی، جہاد تیرے ساتھ مل کر کیا، سارے کام کرا کے اب اپنے چچا زاد کو ہمارا مولا کیوں بنایا؟ تھا گئے ہو نا، تھا گئے ہو تو گل سمجھ ہی کو نہیں آنی، اپنے چچا زاد کو ہمارا مولا کیوں بنایا؟ نبی نے کہا بدبخت مجھے پہچان، میں اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، میں اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ فوراً کہا میرے اللہ، توجہ، میرے اللہ اگر علی کو ہمارا مولا محمد نے اپنی مرضی سے بنایا تو عذاب نہ دینا، اور اگر تیری مرضی سے بنا دو سونیاں گلاں، توجہ رے، کیا چھوڑ دے بیٹا، کیا حارث بن نعمان فہری نہیں جانتا تھا کہ نبی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا؟ بولو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ کیوں پھر عذاب مانگا؟ کہا شاید وہ جانتا تھا، نبی مکے میں کھڑے تھے، اللہ نے کہا تھا میں مکے والوں کو عذاب نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا حبیب تو ان کے اندر ہے۔ کہنے لگا میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، سوچ رہا تھا مجھے کیسے عذاب ملے گا، لیکن جیسے ہی کہا سالا سائلم بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، اللہ نے دشمن ولایت علی کے سر پہ ایک وزنی پتھر بھیجا، دشمن علی واصل جہنم ہوا۔ اللہ نے دنیا کو سمجھایا لوگوں یاد رکھنا میں ہر جرم برداشت کروں گا، علی کی دشمنی کا جرم برداشت نہیں۔ توجہ رے، آخری لفظ، یا اللہ پتھر لگا، کمینہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، مجھے کوئی حیرت نہیں، کیوں لگا پتھر، کیوں ہوا واصل جہنم؟ دشمن علی کی سزا یہی ہے، لیکن سوال یہ تھا جو آخری جملہ، دشمن علی کی سزا یہی ہے کہ مر جائے، اسے جینے کا حق نہیں ہے، اس سانس پہ رحمت ہے جس میں علی کی ولا کا نور ہے، لیکن پتھر سے کیوں مارا؟ اللہ صحیح ہارٹ اٹیک کر دیتا، گردے فیل ہو جاتے، ہیپاٹائٹس بی سی ہو جاتا، کوئی صحابی آگے بڑھتا، تلوار کا وار کرتا، علی کے دشمن کو واصل جہنم کرتا، پتھر سے کیوں مارا؟ حاجی مورے والو یہ جملہ یاد رکھو گے، اگلے سال تک قدیر کا لطف آئے گا۔ پتھر سے کیوں مارا؟ نہ آیت ملی، نہ حدیث ملی، نہ روایت ملی، لیکن شاید اللہ کا نبی کوئی شاید اللہ کسی یاد کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، علی کے دشمن کو پتھر سے مار کر اللہ نے سمجھایا لوگوں یاد رکھنا
جس نے کعبے پہ حملہ کیا تھا ابرا، اسے بھی میں نے پتھروں سے مارا ہے، جس نے مولود کعبہ پہ حملہ کیا اسے بھی پتھروں سے مارا ہے۔ غدیر نظام ہدایت، غدیر پیغام ہدایت، غدیر راہ ہدایت، غدیر نظام زندگی، غدیر پاکیزگی، غدیر حب الہی، غدیر محبت قرآن، غدیر دینداری، غدیر نماز، غدیر روزہ، غدیر حج۔ ناراض ہو گئے ہو؟ ہر وہ عمل جس کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے اس کو بجا لا کر بخشوانے کا نام غدیر ہے، اور ہر وہ عمل جس سے رب نے روکا ہے اس سے رک کر اپنے آپ کو جنتی بنانے کا نام غدیر ہے۔ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، آل بیت کے سچے عاشق بنو، تمہیں بتانا نہ پڑے میں غدیری ہوں، جس گلی سے گزرو تمہاری چال سے پتہ چلے یہ غدیری شیعہ آ رہا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔